بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو وائس اسٹوڈیو کے سامعین و ناظرین کو آصف محمود کا محبتوں بھرا سلام۔ ایک گاؤں میں ایک صاحب کی اپنی بیوی کے ساتھ کچھ انبن ہو گئی۔ ابھی جھگڑا ختم نہیں ہوا تھا کہ اسی اثنا میں ان کا ایک مہمان آ گیا۔ خاوند نے اسے بیٹھک میں بٹھا دیا اور بیوی سے کہا کہ فلاں رشتہ دار آیا ہے، اس کے لیے کھانا بناؤ۔ وہ غصے میں تھی، کہنے لگی تمہارے لیے کھانا ہے نہ تمہارے مہمان کے لیے۔ وہ بڑا پریشان ہوا کہ لڑائی تو ہماری اپنی ہے، اگر رشتہ دار کو پتہ چل گیا تو خامخواہ باتیں ہوں گی۔ لہذا خاموشی سے آ کر مہمان کے پاس بیٹھ گیا۔ اتنے میں اسے خیال آیا کہ چلو بیوی اگر روٹی نہیں پکاتی تو سامنے والے ہمارے ہمسائے بہت اچھے ہیں، خاندان والی بات ہے، میں انہیں ایک مہمان کا کھانا پکانے کے لیے کہہ دیتا ہوں۔ چنانچہ وہ ان کے پاس چلا گیا اور کہنے لگا میری بیوی کی طبیعت خراب ہے، لہٰذا آپ ہمارے مہمان کے لیے کھانا بنا دیجئے۔ انہوں نے کہا بہت اچھا، جتنے آدمیوں کا کہیں کھانا بنا دیتے ہیں۔ وہ مطمئن ہو کر مہمان کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ مہمان کو کم از کم کھانا تو مل جائے گا، جس سے عزت بھی بچ جائے گی۔ تھوڑی دیر کے بعد مہمان نے کہا ذرا ٹھنڈا پانی تو لا دیجئے۔ وہ اٹھا کہ گھڑے کا ٹھنڈا پانی لاتا ہوں۔ اندر گیا تو دیکھا کہ بیوی صاحبہ تو زاروں قطار رو رہی ہے۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ شیرنی اور اس کے آنسو۔ کہنے لگا کیا بات ہے؟ اس نے اور بھی زیادہ رونا شروع کر دیا اور کہنے لگی بس مجھے معاف کر دیں۔ وہ بھی سمجھ گیا کہ کوئی وجہ تو ضرور بنی ہے۔ اس بیچارے نے دل میں سوچا ہوگا میرے بھی بخت جاگ گئے۔ کہنے لگا بتاؤ تو صحیح کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا پہلے آپ مجھے معاف کر دیں، پھر میں آپ کو سناؤں گی۔ خیر اس نے کہہ دیا کہ جو لڑائی جھگڑا ہوا میں نے دل سے نکال دیا اور آپ کو معاف کر دیا۔ کہنے لگی کہ جب آپ نے آ کر مہمان کے بارے میں بتایا اور میں نے کہہ دیا نہ تمہارے لیے کچھ پکے گا اور نہ ہی تمہارے مہمان کے لیے تو آپ چلے گئے، مگر میں نے دل میں سوچا لڑائی تو میری اور آپ کی ہے، یہ مہمان تو رشتہ دار ہے، اس کے سامنے یہ پول نہیں کھولنا چاہیے۔ چنانچہ میں اٹھی کہ کھانا بناتی ہوں۔ جب میں کچن میں گئی تو میں نے دیکھا کہ جس بوری میں ہمارا آٹا پڑا ہوتا ہے، ایک سفید ریش آدمی اس بوری میں سے کچھ آٹا نکال رہا ہے۔ میں یہ منظر دیکھ کر ڈر گئی۔ وہ مجھے کہنے لگا اے خاتون پریشان نہ ہو، یہ تمہارے مہمان کا حصہ ہے جو تمہارے آٹے میں شامل تھا۔ اب کیونکہ یہ ہمسائے کے گھر میں پکنا ہے اس لیے وہی آٹا لینے کے لیے آیا ہوں۔ مہمان بعد میں آتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ اس رزق کا پہلے ہی بندوبست کر دیتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ ہر بندے کا رزق اس کے ساتھ ہی بھیج دیتے ہیں۔ ہمارے گھر میں جو مہمان آتے ہیں وہ اپنا رزق لے کر آتے ہیں۔ ہمیں مہمان نوازی میں کمی نہیں کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے رزق کو بڑھاتا رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔